بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. سب سے پہلے وقت کے امام کے حضور اس عید کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے اور انشاءاللہ اس مقصد سے کہ ان کی نظر عنایت ہمارے اور آپ کی اس محفل کی طرف آئے، امیر المومنین کے صدقے میں اس کی نورانیت میں اضافہ ہو اور ہم اور آپ بھی عید کی ان سعادتوں کو حاصل کر سکیں. اپنے امام کے حضور عید کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے بار دیگر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. تھوڑا سا میں آرگنائزر سے درخواست کروں گا چیزوں کو کچھ اس طرح منظم کر لیں کہ ڈسٹربنس کم ہو جائے اور جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے امکان بڑھ جائے. آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. چونکہ آپ نے تواشی اور قصائد کے ذریعے سے عید کی جشن کو کچھ نہ کچھ منا ہی لیا ہے اور ہمارے پاس وقت بھی اب بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو ٹائم تھا وہ تقریباً 1:30 بجے ہم سے کہا گیا تھا اور 2:30 پہلے ہی بج گئے اور یقیناً ابھی آپ لوگوں کا ظہرانہ باقی رہ گیا ہے. میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کروں گا. البتہ اگر دل کی بات عرض کروں تو میں اس موضوع کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اور چاہ رہا ہوں کہ میرا وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ میرا انٹرسٹ باقی رہے کیونکہ یہ موضوع بہت نفیس موضوع ہے. نبی اکرم نے مشہور معروف حدیث میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور عطرت. حق یہ ہے کہ کتاب خدا کو عطرت کے سوا کون پہچان سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ثقل تھے، دونوں ایک دوسرے کے برابر تھے. کسی انسان میں ہمت نہیں ہے کہ امیر المومنین کی ذات کو پہچان سکے. اسی طرح کسی انسان میں جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہچان سکے. سوائے قرآن کریم کے کون امیر المومنین کا تعارف کر سکتا تھا اور سوائے امیر المومنین کی کون قرآن کریم کا تعارف کر سکتا تھا. دونوں شکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور عند اللہ دونوں کی حجیت تام ہے، دونوں مکمل حجت خدا قرار پر. اس اعتبار سے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں جس نے قرآن کریم سے کچھ استفادہ کیا ہو اور ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن کریم میں کیا ہے تو ہم قرآن کریم کو بس اتنا ہی بیان کر پائیں گے جتنا ہم نے درک کیا ہوگا، جتنا ہم نے شعور حاصل کیا ہوگا. اگر آپ نے قرآن کریم کی 114 سوروں میں سے ایک سورہ اچھی طرح پڑھی ہے تو میں اس ایک سورہ کے حساب سے قرآن کریم کو بیان کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اگر ایک قاری قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم کیا ہے تو وہ قرأت کے موضوع سے مربوط جو کچھ قرآن کریم کے معجزات دیکھ پایا ہے، سمجھ پایا ہے، وہ ان کو بیان کرے گا. اگر کسی سائنٹسٹ سے پوچھا جائے جس نے قرآن کریم کے اوپر محنت کی ہے تو وہ سائنس کے حوالے سے قرآن کریم کی کچھ عجائب اور اس کی کچھ نشانیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکے گا. لیکن کوئی ایسا وجود ہو جو مکمل خود قرآن کریم ہو وہ بتائے کہ قرآن کریم کیا ہے، تو یہ مارکا کچھ اور ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر جگہ ممکن نہیں تھی. اور
یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ممکن نہیں ہے، یعنی سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ قرآن کریم کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے، اور موقع اور محل کی مناسبت سے بھی اہم ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جہاں اور دوسرے موضوعات کے اوپر کام نہیں ہوا، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اوپر بھی بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی ہے، قرآن کریم کے اوپر بھی بہت زیادہ جدوجہد نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر فہم قرآن کی سطح انتہائی کم ہے، فہم قرآن کی سطح اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور خوبصورتی یہ ہے، امید یہ ہے کہ اب کچھ لہر اٹھی ہے پاکستانی معاشرے کے اندر بھی۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین یہی قرآن اکیڈمی جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت یہاں پر، اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے توسط سے بن رہے ہیں، وہ سب یہ امید دلا رہے ہیں کہ مستقبل انشاءاللہ اچھا ہوگا اور ہم قرآن کریم سے اس معاملے میں فیضیاب ہو سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم امیر المومنین کی ہدایات کی روشنی میں اگر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم اتنا دیکھ لیں کہ ہماری معلومات قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو کس طریقے سے دیکھا ہے۔ اجمالاً ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، امیر المومنین کی ذات غریب الوطن ہے، قرآن کریم بھی غریب الوطن ہے۔ غریب الوطن کسے کہتے ہیں؟ اردو میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عربی میں غریب اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے درمیان میں ہو لیکن رابطہ اچھا نہ ہو، انجانا ہو دوسروں کے لیے، تو اس کے لیے تعبیر ہوتی ہے کہ یہ غریب الوطن ہے۔ غریب الوطن شخص وہ ہوتا ہے جو انسانوں کے درمیان تو رہ رہا ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوتا ہے جو اسے نہیں پہچانتے۔ اگر اپنے وطن میں ہوتا تو لوگ پہچانتے ہوتے، دوسری جگہ پہ گیا ہوا ہے لہذا اس کو نہیں پہچانتے، تو یہ شخص انسانوں میں ہونے کے باوجود تنہا ہوتا ہے۔ اگر قبول کریں تو ابھی تک قرآن کریم ہمارے درمیان غریب الوطن ہے، قرآن کریم ہے ہمارے درمیان لیکن ہم نہیں جانتے یہ ہے کیا، آشنائی نہیں ہے ہماری۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ حتیٰ جن کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آشنائی ہے وہ بھی غریب الوطن ہے۔ مثلا میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین ہمارے درمیان غریب الوطن ہے، ہم نہیں جانتے امیر المومنین کی ذات کیا ہے، ہم نے امیر المومنین کی ذات سے سوائے چند معجزات کے اور جزئی واقعات کے بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں کی ہے، لہذا بہت زیادہ آشنائی نہیں ہے ہماری امیر المومنین کے بارے میں۔ تو اب ایک امید بنتی ہے کہ نہیں اب کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی اور اس سلسلے میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اب تھوڑا تھا کہ ہم قرآن کریم کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، جانتے ہیں اس کے اندر معجزاتی اثر ہے، اس اثر کو حاصل کرنے کا طریقہ کار نہیں جانتے وہ معجزاتی اثر کیسے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر مولا امیر المومنین کی ہدایت کے مطابق تمہارے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر میری زندگی میں ایک مشکل پیش آ رہی ہے، میری زندگی میں قرآن کریم سے رہنمائی موجود ہے، اب میں یہ نہیں جانتا یہ رہنمائی حاصل کیسے کرنی ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ کیا کر رہا ہوتا ہوں، مثلا فرض کیجئے کہ اگر میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں تو میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور دوسروں کو اس کے نیچے سے گزار دیتا ہوں۔ اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ سفر میں برکتوں کے لیے یہ کرنا کافی ہے، شاید اس کا اثر ہوگا لیکن قرآن کریم کا اصلی ہدف یہ نہیں ہے، قرآن کریم کا اصلی ہدف یہ نہیں ہے۔ مثلا کبھی میں بیمار ہو جاؤں اور میں قرآن کریم کے ورقوں کو اور آپ کو تیزی سے گزار کر اس کی ہوا سے برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، یہ ممکن ہے، کچھ نصیب ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم اس لیے نہیں آیا ہوگا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب قرآن کریم نازل ہوا تو جلد کی صورت میں نہیں تھا، اصل جلد کی صورت میں ہی نہیں تھا، تو مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا اس وقت لوگوں کو جلد کے نیچے سے گزارتے ہوں گے، اصل اس وقت جلد کی صورت میں تھا ہی نہیں۔ یا مثلا ہوا جلتے ہوں گے، ہوا جلنا اس وقت شروع ہوا ہے جب دو جلدوں کے درمیان قرآن کریم آیا ہے، ورنہ رسول خدا کے زمانے میں اصل کتابی صورت میں تھا ہی نہیں۔ رسول خدا کے زمانے میں قرآن کریم زیادہ تر لوگوں کو حفظ تھا، اور اگر کتابی صورت میں تھا تو وہ درختوں کی چھال کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر اور مٹی کے اوپر
کندہ کر کے لکھ لیا گیا تھا. بہت بعد کے زمانے میں قرآن کریم کو کمپائل کیا گیا، جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح سے اس کو ہم کتاب کی صورت کہتے ہیں 2 جلد کے درمیان پھر قرآن کریم قرار پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنا بیہیویئر ہمارا ہے یہ بیہیویئر بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس وقت قرآن کریم سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ اب ایک اور فائدے کی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ مثلا آپ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اس طرح کی باتیں، مثلا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایک آیت بتا دیجئے جس کو کثرت سے پڑھیں گے تو ہماری فلاں مشکل حل ہو جائے گی. ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کریم کے آیات کے اندر معجزات ہی معجزات ہیں. اگر میں مولا کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس کے اوپر بعد میں بھی غور کریں گے، اور ابتداءً اچھا ہے کہ اس کو ہم سن لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمایا مولا نے بلا شبہ قرآن کریم کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن گہرا ہے. ظاہر خوبصورت ہے، باطن گہرا ہے. اچھا، اب ایک قاری کی سطح کہاں پر ہے؟ اس خوبصورت ظاہر پر. اور یہ جو باطن گہرا ہے یہ کس کے پاس جائے گا؟ یہ اس کے پاس جانا چاہیے جو قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوگا. مولانا فرمایا بلا شبہ قرآن کریم کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن گہرا ہے. اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں گے. اس کے عجائب کیا ہیں؟ اس کے عجائب یہ ہیں کہ 1400 سال سے لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کچھ وقت کے بعد ایک نئی کتاب آتی ہے جس نے کوئی نیا پہلو قرآن کریم سے ظاہر کیا ہوتا ہے. اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں گے. اس کی حیرت انگیز باتیں کبھی تمام نہیں ہوں گی. آج آپ کو قرآن کریم کا ایک معجزہ نظر آئے گا، آپ سمجھیں گے کہ یہ معرکہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک اور معجزہ نظر آئے گا، اور وہ معجزہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے چند بیماروں کو شفا یابی ہو گئی. نہیں، اس کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا جو انسانوں کی عقلوں کو دنگ کر دے گا. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے در حقیقت. میں بھی آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے اوپر بھی چند جملات عرض کروں گا. فرمایا اس کی حیرت انگیز باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور تمام اندھیروں کو اسی کے ذریعے سے چھانٹا جا سکے گا. ایک اور موقع پہ مولا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے عجائب نہ مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف اور نکات ختم ہونے والے ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، اگر میں آپ کی خدمت میں ایک جملے میں 2 لفظ استعمال کروں تو یہ 2 لفظ ممکن ہے شاعرانہ انداز کی وجہ سے ہوں. مثلا ممکن ہے میں آپ سے کہوں یہ بہت عجیب ہے، یہ بہت حیرت انگیز ہے، تو میں نے 2 لفظ استعمال کیے، عجیب اور حیرت انگیز، لیکن کوئی لاجک نہ ہو استعمال کرنے کی. چونکہ میرا دل چاہا یا مثلا میں جملے کو لمبا کرنا چاہتا تھا لہذا میں نے 2 استعمال کر لیے. ممکن ہے میں 3 استعمال کر لیتا، لیکن نہج البلاغہ اور قرآن ایسے نہیں ہیں. اگر نہج البلاغہ میں 2 جملے استعمال ہوئے ہیں تو کوئی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے امام الکلام نے 2 جملے استعمال کیے. اگر 3 جملے استعمال کیے تو اس کے بجائے کوئی وجہ ہے کہ 3 استعمال کیے. مولانا نے یہاں پہ 2 جملے استعمال فرمائے. فرمایا قرآن کریم کے عجائب مٹنے والے نہیں ہیں اور اس کے لطائف اور نکات ختم ہونے والے نہیں ہیں. 2 چیزیں ہیں یہاں پر، ایک عجائب ہیں، ایک لطائف ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ عجائب اور لطائف میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ یہ کون سی چیزیں جس کو امیر المومنین فرمانے یہ کبھی نہیں مٹیں گی، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مولا فرما رہے ہیں قرآن کریم کے عجائب مٹنے والے نہیں ہیں، اس کے لطائف ختم نہیں ہوں گے. اندھیروں اور جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے 2 جملے مکرر ملاحظے فرمائے. پچھلے قول کے آخر میں بھی فرمایا تھا تمام اندھیروں کو اسی کے ذریعے چھانٹا جا سکتا ہے. اس جملے کے آخر میں بھی فرمایا اندھیروں اور جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جا سکتا ہے. یہ کون سے اندھیرے ہیں؟ یہ کس قسم کے اندھیرے ہیں جن کا پردہ قرآن کریم کے ذریعے سے چاک کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ تصور فرما رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ گفتگو بہت دور چلی گئی ہے، یا یہ کہیے کہ ہمارا معاشرہ اس گفتگو سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. ہم ان گفتگو کے انداز کو بھی شاید سمجھنے میں مشکل سے 2-4 ہو رہے ہیں.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محنت جو ہماری طرف سے ہو جانی چاہیے تھی وہ محنت شاید انجام نہیں پائی ہے۔ مولا امیر المومنین قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ کر تلاوت کرو، قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ کر تلاوت کرو، اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ بہت بڑا سوال حل ہوتا ہے یہاں پر، مثلا لوگ سوال کرتے ہیں آیا قرآن کریم کتاب تاریخ ہے؟ اگر تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو واقعات اتنے زیادہ کیوں ہیں اس کے اندر؟ پھر ممکن ہے کوئی یہ سوال بھی کرے کہ ایک ہی واقعہ 5 دفعہ کیوں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ کم از کم 4 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ اور جب آپ اس سوال میں اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اور مشکل آتی ہے، وہ یہ کہ ایک نبی کا ایک واقعہ 4 دفعہ آیا ہے اور 1,24,000 انبیاء کے حتیٰ نام بھی تذکرہ نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ قرآن کریم ان واقعات کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ کر تلاوت کرو، اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اس جملے کے اندر ایک اور اشارہ بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم نے قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ کے نہ پڑھا تو تم ان کے واقعات سے کچھ نہیں حاصل کر سکو گے۔ اس میں گہرائی ہے، اور جیسے کہ مولانا نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا باطن گہرا ہے، آپ اس کی باطن تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے۔ مثلا ظاہر خوبصورت ہے کیا ہے؟ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم کا ظاہر خوبصورت ہے، آپ نے کبھی شاید میوزیمز کے اندر دیکھا ہو کہ بعض لوگوں نے مختلف انداز میں قرآن کریم کی کتابت کی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ وہ سارے قرآن کریم کے صفحات کو بے سے شروع کرے گا، کسی نے کہا کہ میں ساری سطور کو، لائنوں کو الف سے شروع کروں گا، حتیٰ کسی نے یہ طے کیا کہ مثال کے طور پر میں پہلی لائن الف سے لکھوں گا، دوسری لائن جو شروع کروں گا بے سے شروع کروں گا۔ لوگوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے دیکھا ہاں قرآن کریم عجیب ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ قرآن کریم کے جب اعداد و شمار کو کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں عجیب و غریب حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ پانی اور خشکی کا تناسب حقیقت میں دیکھیے، اور لفظ پانی اور خشکی کا قرآن کریم میں استعمال دیکھیے تو استعمال میں وہی تناسب ہے جو حقیقت میں تناسب ہے۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے، دن اور رات جس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، قرآن کریم کے اندر تعداد کے اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ظاہر ہے۔ چند مثالیں ظاہر کی، مثلا جو قراء حضرات ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کریم بعض اوقات کسی مفہوم کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اتار چڑھاؤ میں بھی وہی انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ مفہوم منتقل ہو سکے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عربی سے واقف نہیں ہے، ورنہ اس اتار چڑھاؤ کے پیچھے مفاہیم کے اتار چڑھاؤ کو بھی درک کر لیتا کہ اگر قرآن کریم کہیں پر مثال کے طور پر کسی قوم کفر کو عذاب کی دھمکی دینا چاہتا ہے تو اتار چڑھاؤ بھی ایسا ہے جس کے اندر وہ اس قوم کو یہ سمجھا سکے کہ تمہارے لیے اچھا وقت نہیں ہے آگے۔ اور اگر کسی مومن کو خوشخبری دیتا ہے اور نوید دیتا ہے جنت کی تو اس کے اتار چڑھاؤ میں بھی وہ خوشخبری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا ظاہر ہے۔ مولانا فرمایا قرآن کریم کا ظاہر خوبصورت ہے، قرآن کریم کا ظاہر واقعا خوبصورت ہے، لیکن جو اصل مشکل ہے وہ اس کا ظاہر نہیں ہے۔ دنیا ظاہر پہ رک گئی ہے، اصل مشکل مولانا نے فرمایا اور اس کا باطن گہرا ہے۔ آپ باطن کی طرف جائیں، آپ باطن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر ظاہراً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے علامہ طباطبائی کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے ایک آیہ کریمہ کا تذکرہ کیا اور اس آیہ کریمہ کے اندر 2 نقطے استعمال ہوئے تھے، 2 نقطے استعمال ہوئے تھے۔ فرمایا یہ 2 نقطے اس بات پہ دلیل ہے کہ اس آیت کے موکل 2 ہیں۔ اصل میں پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے قرآن کریم کے الفاظ کے نقطوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے پیچھے جو
غیر مرئی موجودات مخلوقات ہیں وہ کتنی معمور ہیں اس کے اوپر. یہ قرآن کریم کا باطن ہے. قرآن کریم کا باطن بہت گہرا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن کریم کے 70 باطن ہیں اور 70 عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے, نمبر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی اگر فرمایا 70 باتیں ہیں اس کا مطلب ہے بہت زیادہ باتیں ہیں. انسان کو گہرائی تک پہنچنا پڑے گا. چونکہ ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچے لہذا امیر المومنین کی کلمات کی گہرائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی کہ جب مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کا باطن گہرا ہے, اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں گے. بس ہمیں خود بخود سوچنا پڑے گا ہم جس کتاب کے مقابلے میں ہیں, یعنی جو کتاب ہمارے درمیان اتنی آسانی سے موجود ہے, اس کتاب کی قدر و قیمت کیا ہے. اس کتاب کی قدر و قیمت کے لیے مولا ایک اور کلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا کسی کو قرآن کریم کے بعد کسی اور قانون یا لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن حکیم سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس یہ قانون ہے تو سب کچھ حاصل ہوگا. قرآن کریم ایسی دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ ہو ہر مشکل حل کی جا سکتی ہے. البتہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ کیوں نبی اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, وہ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر امیر المومنین کی ذات نہ ہو قرآن کریم کی تشریح کرنے کے لیے تو قرآن کریم قابل تشریح نہیں رہے گا. کوئی قرآن کریم کو سمجھنے والا نہیں ہے پھر. اور اسی خاطر عرض کر رہا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم غریب الوطن ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے. ایک موقع میں مولا امیر المومنین ایک خوبصورت حقیقت کو ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کریم کے کچھ حصے کچھ حصوں کی تشریح کرتے ہیں. یفطر بعضہ بعضا, کچھ حصے کچھ حصوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. اس قرآن کریم کی ایک عجیب حقیقت ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں نظریاتی طور پہ کچھ چیزیں عرض کی, اب عملاً کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ امیر المومنین جس طرح قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے, لیکن اگر کچھ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے, اس کے اوپر کس انداز میں محنت کرنی چاہیے. چند نکات عرض ہوں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس آخری جملے کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم کے کچھ حصے کچھ حصوں کی تشریح کرتے ہیں. بہت بڑا فن یہ فن ہے. قرآن کریم کی کس آیت کی تشریح کس آیت سے کرنا ممکن ہے. اگر قرآن کریم کا ایک حصہ سمجھنا ہے, اس حصے کو سمجھنے کے لیے کسی اور حصے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ حصہ کون سا حصہ ہے, آپ کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں. اچھا فرض فرمائیے کسی کو عربی نہ آتی ہو, وہ اس کام کو کیسے کرے. آیا یہ کام صرف علماء کے لیے ہے؟ آیا قرآن کریم کو سمجھنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے کہ قرآن کریم صرف علماء کے لیے ہے تو لوگوں کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو پڑھنے کی دعوت دی گئی ہے؟ کیوں قرآن کریم کو پڑھنے پر ثواب رکھا گیا ہے جس کا پڑھنا اور سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اصلا پڑھ بھی لیں تو نہ سمجھ سکیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر ثواب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ صرف قرآن کریم محفوظ رہ سکے. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہر آدمی قرآن کریم کی نورانیت سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, دینی تعلیمات کا پڑھا لکھا ہو, چاہے وہ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہو, اور چاہے وہ کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو. ہر شخص قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ حاصل کرے گا. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ مثلا اگر کسی نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ کہاں تک پہنچا. ہماری قوم کے اندر ایک عالم بتایا کرتے تھے کہ وہ کسی موقع پر جس وقت رشین فیڈریشن تھا اور روس میں کمیونسٹ تھے تو ان کو کسی روسی سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جو اس رشین فیڈریشن کے اندر رہتا تھا جہاں پر قرآن کریم کی طباعت ممنوع تھی, وہاں پہ قرآن کریم کو چھاپنا ممنوع تھا اس زمانے میں. اور اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی تھی, میں قرآن کریم سیکھنا چاہتا تھا, میری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں تھا, تو میں نے اپنی عادت بنا لی تھی کہ میں قرآن کریم کو دیکھتا رہتا تھا. آپ یقین کرنا یہ آدمی مفسر قرآن بنا ہے دیکھتے رہنے سے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ طریقہ کار ہے مفسر قرآن بننے کا اور ہم ہر آدمی سے قبول کرنے کے وہ کہ میں دیکھ کے مفسر بناؤں,
لیکن میں عرض کر رہا ہوں اگر قرآن کریم دینے پر آ جائے اس طرح سے نواز سکتا ہے، قرآن کریم نواز دے گا۔ پھر مولا نے ایک موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ ہم اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھو اور اسے بولنے پر مجبور کرو، استمتقو، اس سے کہو کہ یہ بولے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم میں ہمیں کچھ سمجھانے کی طاقت ہے۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں تم اسے بولنے میں مجبور کرو، اس سے کہو کہ تم سے بولے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کریم ساکت ہے، یہ ساکت نہیں ہے، یہ خود کلام ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ہم قرآن کریم کو کلام خدا کہتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ساکت ہے۔ کلام ساکت نہیں ہوتا ہے، کلام میں آواز ہوتی ہے، کلام میں فہم و شعور ہوتا ہے۔ کیوں ہم اس کو ساکت سمجھتے ہیں؟ کیوں ہم اس کو جامد سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم جامد و ساکت نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کے اوپر غور فرمائیے، اصل قرآن ذی شعور ہے یا بے شعور ہے؟ ہم لوگوں نے اس بات پہ توجہ نہیں کی۔ قرآن ذی شعور ہے یا بے شعور ہے؟ یعنی مثال کے طور پر قرآن کریم کو پڑھنے والا فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، عادل ہو، ظالم ہو، آیا قرآن کریم سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ آیا قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لینے والے کو سمجھ سکے کہ یہ عادل ہے یا ظالم ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تمام متون سے، تمام چیزوں سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ طاقت ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن کریم ذی شعور ہے، اس کے اندر شعور ہے، اس کے اندر فہم ہے۔ لہذا اگر آپ استغفار کر کے قرآن کریم اٹھائیں گے آپ کا فہم کچھ اور ہوگا، اور نعوذ باللہ تعالیٰ میرے جیسا آدمی گناہ کر کے قرآن کریم کو اٹھائے گا تو اس کا فہم و شعور کچھ اور ہوگا۔ کیوں علامہ طباطبائی مثال کے طور پر 20 جلدی قرآن کریم کی تفسیر لکھ پاتے ہیں اور مجھے قرآن کریم کی کسی آیت سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ ایک انسان تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے 20 جلدی قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کیا؟ اپنی پاکیزگی کے ذریعے سے۔ یہاں پر قرآن کریم خود اپنے آپ کو بیان فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ شخص کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کوئی اسے مس نہیں کر سکے گا۔ مس کرنا اتنا نزدیک آنے کو کہتے ہیں کہ لمس حاصل ہو جائے، اتنا نزدیک کوئی آئے کہ دونوں جڑ جائے، رابطہ بن جائے، اس کو ہم مس کہتے ہیں۔ مثلا اگر میں اس مائک کے بہت نزدیک اپنے ہاتھ کو لے گیا اور نہیں لگایا تو یہ مس نہیں ہے۔ مس اس وقت ہے جب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دوں اور اس سے کوئی رابطہ بنا لوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے تم نزدیک آ سکتے ہو، نزدیک آنے کی اجازت ہے، لیکن مس کی اجازت نہیں ہے۔ مس کرے گا جو پاکیزہ ہوگا۔ تو ہمیں خود بخود شرائط سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ در قرآن کریم کو کھٹکھٹاتے رہیے۔ عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اپنے گھر کے اوپر کسی آدمی کو پائیں کہ جو مسلسل ہمارے گھر کے اوپر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اور ہم سے کچھ طلب کر رہا ہو اور ہم دے سکتے ہوں تو ہم بھی حیا کرتے ہیں کہ اس کو کیوں نہ دیں۔ اگر ہم ہر روز در قرآن کریم کھٹکھٹائیں اور قرآن کریم سے کہیں کہ اے قرآن اللہ کی کتاب مجھے کچھ سکھا، کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب نہ سکھائے؟ جبکہ اس قرآن کریم میں طاقت ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ممکن نہیں ہے اصلا کہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو ہدایت نہ دے۔ امیر المومنین کس طرح ہم سے فرما رہے ہیں استمتقو، بولنے میں مجبور کرو۔ تو مدارج طے کر لیجئے، درجات طے کر لیجئے، ترتیب طے کرنے کہ آپ کو اور مجھے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنی پاکیزگی میں اضافہ کرنا تاکہ ہمیں قرآن کریم سے کچھ سیکھنے کو ملے، اور اس میں استقامت دکھائیے۔ استقامت دکھائی کیا مطلب؟ کوئی دن ایسا نہ جانے دیں جس میں آپ قرآن کریم کے نزدیک نہ گئے ہوں، کوئی دن ایسا نہ جانے دیں۔ مثلا اگر 365 دن سال کے اندر ہیں، آپ 364 دن بھی قرآن سے متصل نہ ہوں، 365 کے 65 دن قرآن کریم سے متصل ہوں۔ کم از کم اتنا کیجئے، ہر روز اٹھائیے، وضو کیجئے، قرآن کریم کو کھولیے، 1 منٹ 2 منٹ کم از کم، حسب توفیق
ایسا نہ ہو میں اور آپ قرآن کریم سے رابطے میں نہ رہیں. ہم نے ایک موقع پر اپنے کچھ ساتھیوں کو نصیحت کی کہ اور ان دوستوں نے مل کر ایک شیڈیول بنایا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ معنویت کے راستے پر چلیں تو ہم کیا کریں. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ کم از کم آیتیں جو روایت کے اندر بیان ہوئی ہیں کم از کم 25 آیات ہیں کہ کم از کم انسان پڑھے 25 آیات روزانہ ضرور پڑھے، ورنہ انسان قرآن کریم سے دور ہوتا ہے اس دن. تو آپ اپنا دستور بنا لیجیے. اور میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اس کو دن کے کسی ایک وقت میں قرار دیجیے. ویسے تو اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے صبح کو نہیں پڑھ پائے تو شام کو پڑھ لیجیے، دوپہر کو پڑھ لیجیے، لیکن کوشش کریں دن کا ایک خاص وقت ہو جس موقع پر آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے. ظاہر ہے کہ بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد پہلے اور اس کے بعد ہے، کہ بہترین ٹائم فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد، کہ جس وقت ہم اور آپ گناہوں کی آلودگی سے، اور آپ تو الحمدللہ دور ہے، میرے جیسا بندہ گناہوں کی آلودگی سے دور ہے، کہ اس موقع پر صبح ہی صبح اٹھے اس پاکیزگی کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے بیٹھ جائے اور قرآن کریم کے درس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہتر ہے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے استغفار کر لیا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. تو 70 دفعہ استغفار کر لیا جائے اور خدا تعالیٰ سے کہا جائے پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول کر لے اور اپنی کتاب کو سمجھنے کے قابل بنا دے. کوشش کریں قرآن کریم سے کہیں کہ اے اللہ کی کتاب تیرے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. مولانا نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اس کے بغیر کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ نہ کوئی قرآن کریم سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے. شاید ہم نے قرآن کریم کی اس اعلیٰ حیثیت کو شعور میں حاصل نہیں کیا، ہم نہیں جانتے. یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن کریم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ زندگی گزر جائے گی. نہیں گزرے گی. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ نہیں گزر پائے گی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکیں گے. تو اگر کوئی واقعا محب علی ہے تو اس کو محب قرآن ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی محب قرآن ہے تو محب علی ہونا پڑے گا. اسے دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزر سکتے. تو سب سے پہلے عرض ہوا اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لیجئے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے محضر کے اندر حاضر ہونا ہے. بہتر ہے اس کو صبح کے وقت قرار دیجئے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے استغفار کر لیجئے تاکہ میرے اور آپ کا نفس پاکیزگی کے لیے تیار ہو جائے قرآن کریم کی نورانیت کے لیے. جیسے کہ علماء اخلاق تشبیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر برتن گندا ہو تو اس میں دودھ بھی سڑ جاتا ہے. اگر آپ کو دودھ جیسی لطیف چیز بھی ڈالنی ہے تو پہلے برتن کو صاف کرنا پڑے گا. اور آیت اللہ عراقی ارشاد فرماتے تھے، ایک شعر فرماتے تھے، دیو چون بیرون رود فرشتے در آیا. جب دیو جاتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے. تو جب تک ہمارے اور آپ کے نفس کے اوپر ان گناہوں کا دیو بیٹھا ہوا ہے قرآن کریم کی لطافت کم متاثر کرے گی. البتہ ایک اور جملہ، بہت نفیس جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا، اور اس جملے سے ہمیں امید بنتی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو کثافت اس دنیا کی وجہ سے آئی ہو اس کا علاج بھی قرآن کریم کے اندر ہے. اور فرمائے گا اس کے اوپر، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح غور و فکر سے کرو کیونکہ یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے، دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے فرمایا تھا لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکیزہ کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اور مولا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اس قرآن کریم سے شفا ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے جیسا بیمار قرآن کریم کے سامنے استغفار کر کے پہنچے گا، اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے قرآن کریم میرے سینے کو شفا دے گا تاکہ یہ نورانیت کے لیے تیار ہو جائے. پھر جب یہ پاکیزگی پہ پہنچ جائے گا تب اس کے عجائب میرے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن کریم دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے. مولا کا ایک اور کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور اس قول کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے رہ جائے. اس نفیس قول کے اوپر غور فرمائیے گا. قرآن کریم حکم بھی دیتا ہے
منع بھی کرتا ہے. یہ تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. حکم بھی دیتا ہے، کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، اور دوسری طرف سے منع بھی کرتا ہے، کہتا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو. ایک دوست ملے جنہوں نے یہی کام کیا تھا. انہوں نے قرآن کریم سے کرو کرو کو علیحدہ کیا، نہ کرو علیحدہ کیا، اور اس کے بعد زندگی میں طے کر لیا کہ میں ان سب پر عمل کروں گا. جو قرآن نے کہا ہے کہ کرو وہ میں کروں گا، اور جو کہا ہے نہ کرو وہ میں نہیں کروں گا. اب دوسرا حصہ دیکھیے گا، قرآن حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے. آگے دیکھیے گا، خاموش بھی ہے اور گویا بھی ہے. حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، یہ تو جمع ہوتی ہیں باتیں. ایک آدمی حکم دیتا ہے، ایک آدمی منع کرتا ہے. لیکن فرمایا قرآن خاموش بھی ہے، گویا بھی ہے. یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا قرآن خاموش ہے اور گویا بھی ہے. بھئی یا خاموش ہے یا گویا ہے، یا بولتا ہے یا نہیں بولتا. امیر المومنین فرما رہے ہیں ہاں، بعض کے لیے خاموش ہے، بعض کے لیے گویا ہے. بعض کے لیے خاموش ہے، بعض کے سامنے درس دیتا ہے، بعض کے سامنے گفتگو کرتا ہے، بعض کے سامنے انس کا اظہار کرتا ہے. قرآن کریم عجیب ہے. مولا چوتھے امام ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن کریم ساتھ ہو تو غربت کی وحشت ختم ہو جاتی ہے. غربت کی وحشت نہیں رہتی. یا غربت کی وحشت کا مطلب کیا؟ تنہائی کی ایک وحشت ہوتی ہے. آدمی تنہا کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا قرآن کریم ساتھ ہو پھر کوئی وحشت نہیں ہے. اتنا بڑا انیس ہے، اتنا بڑا جلیس ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے غربت احساس نہیں ہوتی. یہ ظاہر ہے اس کے لیے ہوگی جس کے لیے قرآن گویا ہوگا. اب آج تک ہمارے لیے قرآن گویا کیوں نہیں ہے؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں سینوں کی امراض کے سلسلے میں آج کے ایک اور بہت نفیس قول فرمایا قرآن کریم میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے. اب اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں، ان جملات کو اور اسی کی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کی ایک ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس سے آپ کو اور ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس جملے پہ غور فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں نہج البلاغہ چونکہ دونوں قرآن کریم اور نہج البلاغہ دونوں منبع معصوم ہیں، دونوں معصوم کے ذریعے سے جاری ہو رہے ہیں، دونوں کو سمجھنے کا انداز ایک ہی ہے. دیکھیے گا اس طرح سے ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن کریم کو. فرماتے ہیں قرآن کریم میں غور کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے. قرآن میں غور کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے. اب اس ایک جملے سے آپ سمجھ جائیے گا کہ کس کے لیے دلوں کی بہار ہے. جو غور و فکر کرے گا. ہر ایک کے لیے دلوں کی بہار نہیں ہے یہ. فرمایا قرآن کریم میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے. اس کا مطلب ہے کس کے لیے دلوں کی بہار ہے؟ جو غور و فکر کرے گا اس کے لیے دلوں کی بہار. اس کے نور سے شفا حاصل کرو. یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس کے نور سے شفا حاصل کرو. اب ایک اور بات طے ہو گئی، ہم الفاظ سے شفا حاصل کر رہے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں اس کے نور سے شفا حاصل کرو. ہم نے اس سے جسمانی بیماریوں کی شفا لی ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں نہیں، اس سے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا حاصل کرو. امیر المومنین کسی اور بیماری کا علاج فرما رہے ہیں. آگے جا کے دیکھیے کس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کسی اور بیماری کے بارے میں. قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو. اس میں کفر و نفاق، ہلاکت اور گمراہی جیسے بڑی بیماریوں کی شفا پائی جاتی ہے. امیر المومنین فرمانے تمہیں بخار ہو اور قرآن پڑھو کہ بخار اتر جائے، یہ بڑی بیماری نہیں ہے جس سے شفا مانگ رہے ہو. بڑی بیماری گمراہی ہے، بڑی بیماری ہلاکت ہے، اس کے لیے شفا مانگو. چھوٹی بیماری کے لیے کیوں شفا مانگتے ہو؟ بڑی بیماری سے شفا حاصل کرو. اچھا اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے ایک آیت کریمہ کو پڑھیے، اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہوں گے، ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے رابطہ کیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کرو اپنے رب کے حضور اور اس کے حضور توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا. رابطے کو سمجھ جائیے. جتنا میرا اور آپ کا استغفار بڑھے گا نصرت خدا بڑھتی چلی جائے گی. یمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور اولاد سے نصرت کرے گا. یہ سب کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ استغفار کے اوپر.
استغفار سے سب حاصل ہو. اب جا کر دیکھیے قرآن کریم میں استغفار کسے کہتے ہیں. کہیں پر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب دشمن سے ملو، دشمن کے سامنے پہنچو تو خدا کا ذکر کثرت سے کرو. فاذکروا اللہ کثیرا واثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بس قانون کیا ہوا؟ اگر تم دشمن کے سامنے پہنچے دو کام کرو، ثابت قدم ہو جاؤ. جا کر قرآن میں دیکھیے ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی کوئی اور آیت کریمہ آپ کو بتائے گی ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں. کہاں سے بتائے گی؟ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. دو آیات کے کمبینیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا دشمن سے لڑنے کا طریقہ کار کیا ہے. ایک آیت کریمہ کہتی ہے اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی گروہ کے مقابلے میں آئے فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. دوسری آیت کریمہ کہتی ہے یہ ثابت قدم ہونا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، ہم تمہیں ثابت قدم کریں گے. کیسے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. یفتر بعضہ بعضا، ایک آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ کی تفسیر کرتی ہے. ذکر کیسے کہتے ہیں؟ جا کے دیکھیے قرآن کریم میں ذکر کے کچھ نتائج ہیں. اگر میرے اور آپ کے ذکر میں وہ نتیجہ نکل آئے تو ذکر ہے، ورنہ ذکر نہیں ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نماز کے لیے، فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. اس کا مطلب ہے اگر میں نے نماز پڑھی اور مجھے خدا یاد نہ آیا یہ نماز نہیں ہے. فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ہم کیوں قرآن کریم پہ غور نہ کریں؟ حقیقت یہ ہم نے قرآن کریم پہ غور نہیں کیا. بس میں عملی راستہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں. ہر روز قرآن کریم میری اور آپ کی زندگی میں ہو، ایک خاص وقت کے اوپر رکھیے. قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کچھ استغفار کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجیے. قرآن کریم کے سامنے طلب دکھائیے کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہم سمجھنے کے لیے. کوئی قابل قدر استاد ایسے شاگرد کو اپنے در سے نہیں بھگاتا جس کے خلوص پر اس کو اطمینان ہو جائے. اگر قرآن کریم کو آپ کے اور میرے خلوص پر اطمینان ہو گیا کہ یہ میرا مخلص شاگرد ہے تو قرآن خود سمجھائے گا، قرآن خود بولے گا. کیوں نہ بولے؟ یہ فیاض کا فیاض کلام ہے، یہ خود در فیض ہے. یہ امیر المومنین کے ساتھ ثقل ہے، امیر المومنین در فیض ہے. یہ سب کا سب خدا نے متعال کے فیوز و برکات ہمارے اور آپ کے لیے. اگر ہم اور آپ ان سے طلب کریں تو ہر روز پڑھیے، کچھ نہ کچھ طے کر لیجیے، اپنے لیے پڑھیے، طے کر کے پڑھیے کہ اس سے میرے سینے کے لیے بیماریوں کی شفا ہے، اور اس سے طلب کرتے چلے جائیے. جملات پہ غور کریں. جملات میں رابطے بنے ہوئے ہیں. ایک جملہ بعد والے جملے کے لیے سبب دیتا ہے، کبھی بعد والا جملہ پہلے والے جملے کے لیے سبب دیتا ہے. ان جملات پہ غور کرتے چلے جائیے. کبھی صفت سبب دیتی ہے، کبھی صفت سبب دیتی ہے. بہت خوبصورت آخر میں عرض کروں تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ کم از کم ملاحظہ فرمائیں. مثلا ہم لوگ ٹیچرز ہیں، ہم لوگ کچھ نہ کچھ کام ہوم ورک دیتے ہیں کہ جا کر انسان ہوم ورک ضرور کرے. سورہ قصص آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک جا کے غور کیجئے. دنیا پرستی سے بچنے کے لیے قرآن نے حل کیا بتایا. اور دنیا پرستی سے بچنے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا پرستی ہر برائی کی جڑ ہے. تو اگر کوئی اس جڑ سے بچ گیا ہر برائی سے بچ گیا. قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ قارون اپنی تمام تر زینتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. جب وہ تمام تر زینتوں کے ساتھ ظاہر ہوا تو لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا پرستی کی تھی، یہ صرف حیات دنیاوی چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح ہوتا. اس کے بعد قرآن کریم مقابلے میں بہت خوبصورت ارشاد فرماتا ہے. فرماتا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کاش ہمارے پاس بھی قرآن کی طرح ہوتا. اس کے بعد دوسرے جملے میں یہ نہیں لکھا کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، نہیں،
کہا کچھ لوگ وہ تھے جو صاحبان علم تھے. اس کا مطلب ہے علم آخرت کو طلب کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں علم دیکھیں جس میں آخرت کی طلب نہ ہو، سمجھ جائیں یہ علم نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. اور اگر کہیں آخرت کی طلب دیکھیں اور علم نہ ملے تو سمجھ جائیں یہ آخرت کی طلب نہیں ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے. جہاں علم ہوگا وہاں آخرت طلب ہوگی، جہاں آخرت طلب ہوگی وہاں علم ہوگا، کیونکہ خدا و تعالیٰ نے اس کو دنیا پرستی کے مقابلے میں قرار دیا. بس فرماتا ہے جو دنیا پرست تھے، جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس قارون کی طرح ہوتا، اور وہ جو علم والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ثواب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. اور اس کے بعد آخر میں خدا تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اس مقام کو صرف صابرین حاصل کر پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے دنیا پرستی سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ کار راستہ صبر سے گزرے گا. جب تک صبر نہیں ہوگا دنیا پرستی ختم نہیں کی جا سکے گی. دنیا پرستی ختم نہ ہو سکی تو قارون کے ساتھ محشور ہونا پڑے گا. اور اگر قارون کے ساتھ محشور ہو گئے نعوذ باللہ تعالی پھر ہر برائی میں پھنس گئے. غور فرمائیے سورہ قصص کی آیت نمبر 42 سے 48 تک خوب اچھی طرح غور فرمائیے. کم پڑھیں لیکن غور سے پڑھیں. اور آخری بات یاد کرتا چلوں کہ جیسے کہ مولا کائنات نے فرمایا اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. آپ ہر روز کچھ حاصل کر کے اٹھیں گے. انہی اقوال میں سے ایک قول لکھا تھا جو میں شاید اس وقت ڈھونڈ نہیں سکوں گا کہ امام نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھے اور اسے ہدایت نہ ملے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اگر میں ایک دن آدھا گھنٹہ قرآن کریم پڑھوں اور مجھے کوئی ہدایت نہ ملے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں کتبی قرآن کے ساتھ بیٹھا ہوں، ذی شعور قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا. اگر میں ذی شعور قرآن کے ساتھ بیٹھوں اور ہدایت نہ ملے مولا فرمانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کوشش کیجیے گا ایسا نہ ہو میں اور آپ کتبی قرآن کے ساتھ بیٹھیں. کوشش کریں ذی شعور قرآن کے ساتھ بیٹھیں، ہادی قرآن کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ امیر المومنین کے جشن ولادت کے صدقے میں، ان کے پاکیزہ نام کے صدقے میں، ان کی اولاد طاہرہ کے صدقے میں، ام الائمہ کے صدقے میں خدا تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی نورانیت سے منور فرمائے، قرآن کریم کو فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن و اہل بیت سے متصل فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے دل تیری نورانیت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار تجھے اس عید کے دن کا واسطہ امیر المومنین قرآن کریم کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا منتظر تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھے قرآن کریم کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.